سختی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ سب کے سامنے چونکہ چیز آئی ہے تو سب کے علم کے اندر آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کوئی شخص صحت مند ہو، معذور نہ ہو اور پیدل چل سکتا ہو تو اس کے اوپر طواف بھی اور سعی بھی پیدل چل کر کرنا واجب ہے، اور معذور نہ ہو اور اس کا عذر نہ ہو، اور اگر وہ ویل چیئر پر یا الیکٹرانک چیئر پر یا کسی بھی ایسی چیز پر سوار ہو کر سواری پر وہ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو اس کا اعادہ واجب ہے، یعنی سعی اور طواف دوبارہ کرے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کو دم دینا پڑے گا، طواف کا دم الگ ہوگا اور سعی کا دم الگ ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک ویڈیو کے سلسلے میں ہے جس میں یاز بھومن کہتا ہے کہ بغیر مجبوری کے، بغیر بیماری کے عربیہ پر یا ویل چیئر پر طواف اور سعی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اسے دم دینا پڑے گا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کو اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کے مذہب کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ پر اضافہ درست نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو مطلق ہے اس کو مقید حدیث کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہیں، یہ بنیادی غلطی کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور حکم بھی ہے اس سلسلے میں کہ جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے طواف اور سعی کر سکتے ہیں۔ اگر آسانی سواری پر ہو، عربیہ یا ویل چیئر پر ہو، یا آج کل جو الیکٹرانک گاڑیاں ہیں ان پر ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فإن الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ اس سلسلے میں معمولی اختلاف ہے، لیکن درست اور صحیح بات یہ ہے کہ بالکل جائز اور درست ہے۔ سواری پر یا ویل چیئر پر یا عربیہ یہاں پر ملتا ہے اس پر طواف کرنا اور سعی کرنا بالکل درست ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل مطلقاً درست اور جائز ہے۔ کہتے اما الطواف والسعی راکبا لغیر المعذور فمحل خلاف بین اہل العلم، علماء کے درمیان غیر معذور کے سوار ہو کر طواف اور سعی کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ فذهب الشافعية والظاهرية إلى أن طواف الراكب وسعيه صحيح مطلقا۔ شافعیہ اور ظاہریہ کا یہ کہنا ہے کہ سوار ہو کر طواف اور سعی کرنا بالکل جائز ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے بالکل جائز ہے۔ لأن المطلوب هو الطواف، اصل جو مقصد ہے، مقصد دیکھا جاتا ہے، پرپز ہے طواف کرنا، سعی کرنا، اور یہ پرپز، یہ مقصد سوار ہو کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور پیدل بھی۔ لأن المطلوب هو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروہ، اصل مطلوب تو یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے۔ وَكَيْفَمَا فَعَلَهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا فَقَدْ حَقَّقَ الْوَاجِبَ، چاہے پیدل یا سوار ہو کر کے کوئی اس کام کو انجام دے دے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ صحیح بخاری میں 1530، صحیح مسلم میں 1272 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اہم ہے، یہ یاد رکھیے گا، طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اور اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں تھوڑی تھکی تھکی لگ رہی ہوں، فقال طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے پیچھے اور سوار ہو کر کے تم طواف کرو۔
فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ. تو میں نے سوار ہو کر کے طواف کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے بازو میں نماز پڑھا رہے تھے اور یہ سورہ طور و کتاب مستور پڑھ رہے تھے. ان میں سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے اور یہ عمل صحیح بخاری میں 1619 اور مسلم میں 1276 ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے کہ آپ نے سوار ہو کر کے طواف کیا ہے. حجۃ الوداع میں نسخ کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو حکم دیا کہ سوار ہو کر کے تم طواف کرو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے. یعنی تیسری اہم بات یہ دیکھ لیجئے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرو. اب طواف کیسے کرنا ہے؟ سوار ہو کر یا پیدل چل کر؟ دونوں بالکل جائز اور درست ہے. چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ حنفی مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے لحاظ ہمن کو، حالانکہ حنفیت کا اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سپہ سالار سمجھتا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے.